السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسراء اور معراج میں پیش ہونے والے واقعات۔ دراصل اسراء سفر کے ایک حصے کو کہا گیا ہے اور دوسرے سفر کے حصے کو معراج کہا گیا ہے۔ مکی واقعات میں اس واقعہ کے متعلق سب سے زیادہ روایات آئی ہیں۔ صحیح بخاری میں 6 صحابہ سے 20 روایات ہیں اور صحیح مسلم میں 7 صحابہ سے 18 روایات ہیں۔ البتہ کوئی روایت ایسی نہیں پائی جاتی جس میں اس سفر کے تمام واقعات ملتے ہوں۔ تو وارد تمام صحیح حدیثوں سے یہ واقعہ اس طرح مرتب ہوا ہے۔ شک صدر۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت پھاڑی اور اندر داخل ہوئے۔ پھر آپ کا سینہ کھولا، شک صدر، اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا سونے کا تشت لائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں الٹ دیا اور سینہ بند کر دیا۔ پھر آپ کا ہاتھ تھاما اور اوپر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ تھا شک صدر جو کہ دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ اسی طرح اسراء یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا، قد میں گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو گیا، وہ مجھے لے کر چلا اور میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام اپنی سواری کے جانور باندھتے تھے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نکلا تو جبرائیل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے آئے۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فطری چیز کو پسند کیا ہے؟ پھر ہم آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معراج میں اوپر جانے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی۔ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء آپ کی تشریف آوری پر جمع کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کرائی۔ اسی طرح معراج یعنی آسمان پر لے جانے کا واقعہ، یعنی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں یعنی برے لوگوں کی روحیں دکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ کو مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा बिन इमरान से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने मरहबा कहा और इकरार नबूवत किया। अलबत्ता जब आप वहाँ से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। उनसे कहा, क्या आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक नौजवान जो मेरे बाद भेजा गया था, उसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से बहुत ज़्यादा तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपकी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद पेश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। फिर आपके लिए बैत मामूर को ज़ाहिर किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत मामूर के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे। फिर आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। बैत मामूर, इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है। ये फ़रिश्तों का वो काबा है जिसमें हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते इबादत और तवाफ़ के लिए आते हैं और एक दफ़ा तवाफ़ के बाद उनको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलता। हर रोज़ नए 70,000 फ़रिश्ते आते हैं इबादत के लिए। फिर जब आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने आप पर और आपकी उम्मत पर एक दिन में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? आपने बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया कि आप वापस जाएं और अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करें। आपने ये मशवरा कबूल किया और अल्लाह के पास पहुँचे। अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कम कर दी। फिर आप इसी तरह बार बार मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान आते जाते रहे। हर दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम आपको वापस जाने और मज़ीद तख़फ़ीफ़ कराने का मशवरा देते। यूँ बार बार कम करवाने के बाद जब 5 नमाज़ें रह गईं, लेकिन उनका सवाब 50 नमाज़ों ही के बराबर है। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे फिर तख़फ़ीफ़ कराने के लिए कहा तो आपने कहा, क़द सअलतु रब्बी हत्तस्तहयैतु, बार बार मुतालबा करते हुए मुझे अपने रब्बे करीम से शर्म आने लगी है। इसी बीच ऐलान गूंजने लगा, मैंने अपना मुकर्ररा करदा फ़र्ज़ नाफिज कर दिया और अपने बंदों में तख़फ़ीफ़ कर दी। इसी तरह अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत, जिसे वो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बयान करते हैं, इसमें ये अल्फाज भी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों के तज़किरे के बाद फरमाया, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया हत्ता कि मैं एक सतह पर चढ़ा। वहाँ मुझे कलमों की सरसराहट सुनाई देती थी। फिर आपने नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र किया और फरमाया, फिर मुझे आगे ले जाया गया हत्ता कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचा दिया गया। इस पर कुछ रंग छाए हुए थे, मैं नहीं जानता था वो क्या था। फिर मुझे जन्नत में ले जाया गया। इसमें मोती के बने हुए कुब्बा नुमा घर थे। जन्नत की मिट्टी कस्तूरी की थी। इसी तरह आपने जहन्नम के दारोगा मालिक को भी देखा। वो हंसता ना था और ना उसके चेहरे पर कोई खुशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत व जहन्नम भी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी देखा जो यतीमों का माल जुल्मन खा जाते हैं। उनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह थे और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगारे ठूंस रहे थे जो दूसरी जानिब उनके पाखाने के रास्ते से निकल रहे थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरों को भी देखा। उनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकते थे और जब फ़िरौन की औलाद को आग पर पेश करने के लिए ले जाया जाता तो उनके पास से गुज़रते वक्त उन्हें रौंदते हुए जाते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िनाकारों को भी देखा। उनके सामने ताज़ा और सही गोश्त था और इसी तरह उनके आसपास सड़ा हुआ गोश्त भी था। ये लोग ताज़ा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ छिछड़ा खा रहे थे।
اسی طرح علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلائی تھی تو قوم کی تکذیب اور آپ کو پریشان کرنے میں اور ان کی شدت آ گئی۔ تو آپ سے سوال کیا انہوں نے کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ پھر جیسا کچھ آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر ہی صدیق کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جب کہ اور لوگوں نے آپ کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا۔ نشانیوں کی دکھلانے کا جو مقصد تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن لوگوں نے آپ کی ایک بھی بات نہ مانی۔ تو اسراء و معراج کی حدیث محدثین اور مورخین کے نزدیک متفق ہے، قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے قطعی طور پر ثابت ہے، اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اس کا انکار دین اسلام کے ایک قطعی امر کا انکار کرنا ہے۔ اور بیت المقدس کا سفر آسمانی سیر کے لیے اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بیت المقدس بے حد مقدس ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقدس سرزمین کو دشمنان اسلام کی شر سے محفوظ رکھیں۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے، اور اپنے نبی کے معجزات کو من و عن تسلیم کرنے کی توفیق دے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔